अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 30 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन के 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की जमात, उनकी रिहाई, उनके मंशूर, उनके नजरिए का मामला है। और अब वो हो गया है जिसकी बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। कल रात के व्लॉग के अंदर मैंने आपको कुछ हिंट्स दिए, कुछ पॉइंट्स दिए थे, लेकिन अब उसके ऊपर मोहर तस्दीक साबित होना शुरू हो गई है। ये वाली बात किसने कही है, आने वाले चंद दिनों में कितना बड़ा भौचाल आ सकता है, कौन कौन से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से राब्ते किए गए हैं, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, और उससे बड़ा यानी मास्टर प्लान क्या है, उसके अंदर मैं जाऊंगा, तफसीलात आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा शहर इक़्तिदार के अंदर एक मुलाकात के चर्चे हैं, बड़ी अहम मुलाकात, उसकी एक आध तस्वीर भी सामने से गुजरी है। चौधरी निसार और मियां शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। गो के साले जौफर की जो स्टोरी है वो बिल्कुल एक नया एंगल, एक नया नक्शा दिखाती हुई नजर आती है, लेकिन असल हालात कुछ और हैं, वाकयात कुछ और हैं। कुछ हमारे जो इंसाइडर हैं, दोस्त हैं, वो मुसद्दिका गैर मुसद्दिका इत्तलात हम तक पहुंचा रहे हैं कि इस मुलाकात के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर इमरान खान साहब की जेल में मौजूदगी को डिस्कस किया गया है। अब मुबैना तौर के ऊपर यह हुआ नहीं है, हम तो उस मुलाकात के अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन जो पॉइंटर्स आ रहे हैं वो बड़े सिग्निफिकेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा पंजाब में जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, इसके हवाले से पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात हैं वो तो डिफरेंट बातें कर रही हैं, कैसी तो कोई रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी क्या हकीकत है वो शेयर करूंगा। मौलाना फजल रहमान साहब फिर फट पड़े हैं, कुछ और चाहिए होगा, इसलिए शायद उसकी डिटेल शेयर करूंगा। इसके अलावा जो बिजली है वो अवामुन नास के ऊपर गिरने लगी है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सूरत में, वो आज रात आप देख लेंगे। इत्तलात ये है कि 10 से 15 रुपए के दरमियान इजाफा हो सकता है, उसकी डिटेल में जाऊँगा। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले जो कुछ हैजान की कैफियत मुल्क के अंदर बपा है, जो भी इसका जिम्मेदार है वो सब अपनी जगह, लेकिन जो इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं अपनी पोजीशंस, उनके फरमुदात के ऐन मुताबिक बराए मेहरबानी एहतजाज रिकॉर्ड करवा लीजिए। थू थू करके करें या ऊ कर करें जरूर, ताकि ये आवाज कहीं पहुंचे। शायद आपकी ये आवाज़ पहुंचने के बाद किसी को थोड़ी सी गैरत आ जाए, वैसे तवक्को कोई नहीं है, तो वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। कल रात के व्लॉग के अंदर, कल दोपहर में भी रात में भी, दोनों व्लॉग्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस वक्त जो कौमी असम्बली के अरकान हैं PTI के, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के या आज़ाद, उनकी नशिस्तों को बड़े खदशात लाक हैं। या तो उनकी वफादारियाँ बदलने की बात हो रही है, या फिर उनको डी सीट कर दिया जाएगा, नए बंदे लाया। जुल्म ये देखिए कि जिसकी तो टोटल 3 सीटें हैं उसको 11 मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं। मतलब ये जुल्म है ये, और इस जुल्म में बराबर की शरीक जो है हमारा निज़ाम इंसाफ है, बराबर का शरीक है। तो अब इसमें एक नेक्स्ट लेवल की जो मास्टर प्लान मैंने आपको बताया था कि उसमें हो ये सकता है कि 27वीं 28वीं आईनी तरमीम लाकर किसी सरकारी शख्स को कोई और बड़ा ओहदा दे दिया जाए, लेकिन अब उससे भी नेक्स्ट लेवल की चीज़ें रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। मैं थोड़ी देर पहले शेर अफजल मरवत साहब का एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो कहते हैं कौमी असम्बली की मुद्दत 2034 तक बढ़ने जा रही है। अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान के साथ बिल्कुल ठीक किया। ये बताते हैं कौमी असम्बली की मुद्दत 2034 तक बढ़ने जा रही है, यानी 8 फरवरी 2024 को शुरू होने वाला कौमी असम्बली के 5 साला दौर का जो सेशन है वो 2034 तक बढ़ सकता है। यानी इतनी अंधेर नगरी चौपट रहा गया, तो फिर आप समझ जाइए कि असल कहानी क्या है। इसी के ऊपर कल जो है मोहम्मद मालिक साहब एक प्रोग्राम के अंदर बोल चुके हैं कि हम इस्लामाबाद में बड़ी खौफनाक आवाज़ें सुन रहे हैं कि शायद आईनी तरमीम के जरिए पार्लियामान की मुद्दत में इजाफा कर दिया जाए। उसका रद्दमल जो भी हो, लेकिन तरमीम तो 2/3 अक्सरियत से हो सकती है, और 2/3 अक्सरियत तो मिल चुकी है। तो ये वाला सीन है, ये बड़ा अफसोसनाक भी है, अंदोहनाक भी है। और अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रेटजी स्ट्रीमलाइन ना की और अभी भी अगर ये तवक्को अदालतों से लगाकर बैठे रहे, तो इनको बाबा जी का ठुल्लू मिलना है। तो इसलिए ज़हन नशीन कर लिए, मरकजी क़यादत की मैं बात कर रहा हूँ। इमरान खान ने तो जो करना था
جو پریسیڈنٹ سیٹ کرنا تھا انہوں نے کر دیا ہے نسلوں کے لیے. یہ سمجھنا ہوگا مرکزی قیادت کو کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اور ان کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا کتابوں کے اندر اگر انہوں نے, کیونکہ گردنیں تو سب کی اڑیں گی, چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں, جو اس وقت ڈائریکشن ہوا کی چل رہی ہے. اچھا, ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے بڑا انکشاف کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ایم این ایز کے ساتھ اسلام آباد میں رابطہ کیا گیا. یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا کامنٹ ہے, اور کہا گیا ہے کہ آپ لوگ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آزاد ہیں, اب آپ لوگ اپنی اپنی سابق جماعتوں میں چلے جائیں, کچھ نہیں کہیں گے ورنہ آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. کارروائی اس نوعیت کی ہوگی, یا تو ڈی سیٹ کیا جائے گا, گرفتاریاں ہوں گی, مقدمے ڈالے جائیں گے, اور وہ کون کر رہا ہے یہ سب کو پتہ. تو یہ والی چیز جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی. اب میں 2-3 سٹیٹمنٹس اور شیئر کرتا ہوں. جیسے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اب کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کے پی کے برقرار رکھ سکے, اور اگر آپ ابھی بھی اس معجزے کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور عمران خان صاحب کے حکم کی بجاوری نہیں کر رہے, تو آپ کا مقدر سب کو پتہ ہے, آپ یہاں سے تو جائیں گے ہی جائیں گے, وہاں سے بھی جائیں گے. تو پبلک نے اس ساری سچویشن کے اندر آپ کو نہیں چھوڑنا ہے جناب. اب میں اس بڑی ملاقات کی طرف آ جاتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں مزید سٹوری شیئر کروں, چودھری نثار علی خان اور میاں شہباز شریف صاحب کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے اس کی ایک تصویر شیئر ہو رہی ہے. کچھ لوگ, بلکہ صالح ظافر کی ایک سٹوری ہے کہ جی یہ جو چودھری نثار ہیں اپنے بھانجے کو پالیٹکس میں لانا چاہتے ہیں, اس لیے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کروائی ہے. لیکن اندر کی کہانی یہ ہے کہ اس میں عمران خان فیکٹر کو ڈسکس کیا گیا بڑی ڈیٹیل کے اندر, جو غیر مصدقہ ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں, مبینہ سٹوری ہے کہ وہ ڈسکس ہوئے ہیں, اور ڈسکس اس حد تک ہوئے ہیں کہ اتنا نہ اپنے آپ کو گرائیں کہ کل کو آپ پبلک میں منہ دکھانے لائق نہ رہ سکیں. تو خیر, وہ جا کر انہوں نے جس سے بات کی ہے ان کی اپنی پولیٹیکل پوزیشن کیا ہے. وی آل آر پولیٹیکل اینیملس, یس یس, کوئی سوشل اینیمل ہے, کوئی پولیٹیکل اینیمل ہے, کوئی جرنلسٹک اینیمل ہے, اور کوئی اینیمل ہی اینیمل ہے, ٹھیک ہے, کوئی ڈاگی ہے, بس ہم سارے اینیمل ہیں جی. تو یہ میں اب نام لیا ہے تو اب پھر چیزیں آ بھی جاتی ہوتی ہیں. پنجاب میں آڈیٹر جنرل کی مبینہ رپورٹ میں 10 کھرب کی بے ضابطیوں کے انکشاف کے بعد مریم سرکار کا بڑا اقدام. یہ سیاست.pk کی سٹوری ہے. وہ کہتا ہے پنجاب کے سرکاری اسکولوں کے لیے اعلان کردہ 40 ارب کے فنڈز کو مالیاتی قواعد اور ضوابط سے چھوٹ دے دیے. یعنی 40 ارب روپے کے ان فنڈ پر پیپرا رولز اور آڈیٹر جنرل کے دائرہ کار کا اطلاق نہیں ہوگا. یعنی ایک تو ہم نے پنجا گاڑنا ہے, اور کوئی اگر یہ پوچھے کہ کیوں گاڑا ہے تو یہ بھی نہیں بتانا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ماحول بن گیا جی اس وقت ہمارے نظام کا. اچھا جی, پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں وزارتیں لینے پر رضامند ہے, اور جولائی میں مرکزی حکومت میں باقاعدہ شمولیت ہو سکتی ہے, جس کا شازیہ عطا مری صاحبہ نے انکار کر دیا. وہ کہتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے, میں تردید کرتی ہوں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آج 30 ہے, لاسٹ ڈے آف دا منتھ ہے, نیکسٹ 15 دن کے لیے ڈیسائیڈ ہوں گی جی. اس کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں, وہ شیئر کرتا ہوں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 15 روپے فی لیٹر تک کے اضافے کا امکان ہے. ڈیزل 15 روپے فی لیٹر, پیٹرول 11 روپے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے, اور پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اگلے 15 روز کے لیے اعلان آج کیا جائے گا. شیر افضل مرول صاحب کے کچھ اور بیان میں دیکھا کہ مشہور نشستوں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے ذمہ دار فردوس شمیم نقوی اور شبلی فراز ہیں. پی ٹی آئی قیادت اب صرف کبوتر اڑائے گی. حامد میر صاحب کا بیان دیکھا تھا, وہ کہتے ہیں عمران خان چاہتے تو باہر آ سکتے تھے, جب وہ سمجھوتا کر لیں گے تو باہر آ جائیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف نہ بنے. عمران خان نے جیل میں رہ کر پارٹی کو جمہوری انداز میں منظم کر لیا, جبکہ نواز شریف یہ نہیں کر سکے, اور یہ کسی کو سمجھ نہیں آیا آج تک. ایک اور 10 خبروں کے بیچ میں سے ایک اور بڑی خبر جو میں دیکھ رہا تھا, وہ جو عمران خان صاحب کے اوپر نزلہ گراتے تھے کہ انہوں نے عافیہ صدیقی کے لیے کچھ نہیں کیا. اب سنیے, حکومت نے امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے دائر پٹیشن میں عدالتی معاونت فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو یہ والی چیز جو ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, تو یہ والی حکومت کیا کر رہی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں عافیہ صدیقی کے معاملے کے اوپر. یہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کا تازہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ 26ویں ترمیم کے بعد کسی کو کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. ہم کسی امید کے ساتھ اب عدالت نہیں آتے, ہم نے مقدمات تو لڑنے ہیں لیکن بغیر امید کے. اس ملک میں جبر کے بہت سے دورے ہیں, کوئی نئی بات نہیں, اکثر وقت جبر ہی کے تحت گزارا ہے. ہمارا فرض ہے کہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یہ جناب بات کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, اینڈ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ڈسکورس. یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. ابھی کچھ اور چیزیں ہیں, جیسے صنم جاوید خان کا کیس لگا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ میں صنم جاوید اور خدیجہ شاہ کی آئی جی پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی گئی ہیں, اور جسٹس طارق محمود باجوہ کی مصروفیات کی وجہ سے کیس کاز لسٹ سے کینسل کر دیا گیا.
یہ حالات ہیں ہمارے نظام انصاف کے. اب آ جاتے ہیں نہیں, اس وقت آپ کو تک ٹو نظر آ رہی ہوگی, مولانا فضل الرحمان صاحب پھر سے بول رہے ہیں کچھ وائرل بیانات ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت جاب لیتی ہے, ٹائم اور جاب لیتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. مولانا صاحب کہتے ہیں طاقتور قوتیں اپنی طاقت پر اتنا بھروسہ بھی نہ کریں کہ بس وہ آخری قوت ہے. مان لو تمہارے اندر سیاسی بصیرت نہیں ہے, مان لو تم سیاسی لحاظ سے کورے ہو, تمہاری کھوپڑیوں میں بھوسا بھرا ہے, دماغ کی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس ملک و قوم کے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. اس سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا حلوے کا وزن بڑھایا جائے. اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا, ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں ان سے لے کر دوسری پارٹیوں میں بانٹنا افسوسناک ہے. 2 جج اٹھ گئے پھر بھی سماج جاری ہے, بینچ ٹوٹنے کے بعد بھی سماج جاری رکھنا انتہائی حیران کن ہے. پھر ارشاد بھٹی صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب سے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر سوال کیا کہ الیکشن میں کتنی سیٹیں آپ کی تھیں. ارشاد بھٹی نے سوال کیا, رانا ثناء اللہ نے جواب دیا 89. انہوں نے کہا جینوئن طریقے سے جیتی. ارشاد بھٹی نے سوال کیا, آگے سے جواب آیا میں اس بارے میں تحقیق ابھی تک نہیں کر سکا. اب آپ سمجھ جائیں کہ اگر آپ کو ہی کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ چیز کیا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. اچھا, جہانگیر جدون صاحب یہ بڑے امپورٹنٹ پاکستان بار کونسل کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں, اس کے علاوہ جو مختلف پوزیشن پہ رہے وکیل ہیں. جب سے 26ویں ترمیم آئی ہے سپریم کورٹ عدالتی نظام میرٹ رول آف لا آئین کی بات کر رہا ہے تو دور کی بات ہے مفلوج ہوتا جا رہا ہے. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ کون کتنا مفلوج ہے کتنا مفلوج نہیں ہے. ابصار عالم کے شو میں علی محمد خان صاحب بیٹھے تھے, بڑا امپورٹنٹ ہے. خان صاحب کہتے ہیں, یہ علی محمد خان صاحب سے ابصار عالم نے سوال کیا, خان صاحب کہتے ہیں میری تربیت نبیوں کی طرح ہوئی ہے ابصار عالم. علی محمد خان نے کہا نہیں خان صاحب نے ایسا کبھی نہیں کہا. پھر ابصار عالم کہتے ہیں چلیں چھوڑیں گفتگو سیاسی رکھیں, مجھے نہیں پتا کہ کسی صحافی کو آف ایئر کرنے کی وجوہات کیا ہے. کمال کرتے ہیں یار, آپ کو نہیں پتا, آپ صحافی اب تو نہیں ہو, خیر پہلے تو تھے نا, پتہ تو آپ کو ہونا چاہیے. اچھا, ایثار رانا نے منصور علی خان کے شو میں بڑے زبردست سوال اٹھائے, سنیے گا. ایثار رانا کے منصور علی خان سے سوالات, کیا 2018 میں بھی لوگ اغوا ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے. پولنگ ایجنٹ سے اغوا کیے گئے تھے؟ بہت کم و بیش یہ واقعہ ہوتا تھا. کاغذات چھینے گئے تھے؟ نیور. انتخابی نشان چھینا گیا تھا؟ نیور. ہائی کورٹس کو الیکشن لڑنے سے روکا گیا تھا پارٹی کو؟ نیور. ان کے لیڈروں پر مقدمے ہوئے تھے؟ نیور. رہنماؤں سے زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی تھی؟ نیور. انہیں گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا؟ نیور. یہ سب کس کے دور میں ہوا؟ پچھلے 2.5 سال میں ہوا. پھر کون سی جمہوریت اور کون سا نظام بھائی جان, یہ سب چلے جا رہا ہے. یہ چل چلا کی کیفیت ہے, اور اس چل چلا کی کیفیت میں بندہ کرے تو کی کرے تو کنوں کبے. بہت افسوسناک ہے لیکن یہی حالات ہیں. ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے, میں ابھی کنفرمیشن کر لیتا ہوں, وہ کیا واقعی یہ ہو سکتا ہے یہ تھوڑی دیر میں کنفرم کروں گا. اگلے ولاگ میں ضرور ملاحظہ کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.